بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلال الدین خلجی 1220 عیسوی کو قلعت خلجی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ جلال الدین خلجی نے 1290 عیسوی میں کیقوباد کے قتل کے بعد اپنی تخت نشینی کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی حکومت پر ترکوں کی اجارہ داری کا خاتمہ ہوا اور حکومت کے عہدے دوسرے قوموں اور ذات کے لوگوں کے لیے بھی کھل گئے۔ وہ طاقت سے لوگوں پر قابو پانے کا قائل نہیں تھا بلکہ دوسروں پر نیکی کار کے دوست بنانے کے اصول پر قائم رہا۔ وہ خوش اخلاق اور نیک دل آدمی تھا۔ جلال الدین خلجی نے تخت پر بیٹھتے ہی امرا خلجی اور بلبن خاندان کے افراد کو خوب فائدہ پہنچایا۔ سلطان جلال الدین فیروز خلجی نے خلجی خاندان کی حکومت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا۔ یہ خاندان تقریباً 30 سال تک حکمران رہا۔ جلال الدین فیروز خلجی کی تخت نشینی کے دوسرے سال مانگپور کے گورنر ملک چھجو نے بغاوت کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ وہ دلی پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اودھ کے گورنر ملک قیوم خان کو بھی ساتھ ملا لیا اور دلی کی طرف بڑھنے لگا۔ تمام خلجی دشمن طاقتیں اور ہندو راجے بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جلال الدین نے اپنے بیٹے کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا جس نے بدایوں کے قریب ملک چھجو کو شکست دے کر گرفتار کر لیا اور ساتھیوں سمیت سلطان کے سامنے پیش کیا۔ سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ منگولوں نے ہندوستان پر زبردست حملہ کیا۔ دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی جس میں منگولوں کو شکست ہوئی اور بہت سے منگولوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ علاء الدین جلال الدین خلجی کا بھتیجا اور داماد تھا۔ سلطان نے مالوا کی فتح کے بعد اسے اودھ کا گورنر مقرر کیا تھا۔ علاء الدین نے 1294 عیسوی میں دیو گری کا محاصرہ کر لیا۔ حاکم دیو گری نے صلح کی درخواست کی۔ علاء الدین کو بہت سی دولت بھی ہاتھ لگی جس میں سونا، چاندی، موتی اور ہیرے شامل تھے۔ اس مہم نے سلاطین دہلی کے لیے دکن کا دروازہ کھول دیا۔ اسی دوران بعض وجوہات کی بنا پر بادشاہ اور علاء الدین میں اختلاف پیدا ہو گئے۔ علاء الدین بے شمار دولت لے کر واپس آیا۔ جلال الدین اپنے بھتیجے کو تنہائی میں ملا تاکہ اختلافات کو دور کیا جا سکے، لیکن علاء الدین نے ایک سازش کے ذریعے بادشاہ کو قتل کر دیا اور اس کے بعد خود تخت پر بیٹھ گئے۔